آج کل آپ لوگ اخباروں میں سن رہے ہوں گے کہ تشنج یعنی کہ ڈفتیریا کے کیسز کراچی کے اندر رپورٹ ہو رہے ہیں اور سندھ کے اکراس رپورٹ ہو رہے ہیں۔ ڈفتیریا ہے کیا؟ ڈفتیریا ایک بیکٹیریل انفیکشن ہے، اور یہ بیکٹیریا جو ہے اس کو گلا اور ناک اور سانس کی اوپر کی سانس کی نالیاں جو ہیں بہت پسند ہوتے ہیں۔ یہ آپ چھینکیں، لوگ جو انفیکٹڈ پرسن ہے اگر وہ چھینک مارتا ہے، اگر وہ کھانستا ہے، وہ جراثیم وہ ہوا میں چھوڑتا ہے، آپ کے بچے اس کو انہیل کر سکتے ہیں۔ یہ بیکٹیریا ان کے گلے میں جا کے، ان کے ناک میں جا کر گھر کر لیتا ہے، وہاں پر ڈیوائڈ اور ملٹیپلائی ہوتا ہے، ایک برا سور تھروٹ پروڈیوس کرتا ہے۔ یہ سور تھروٹ اس سے بہت زیادہ اونچا بخار، 102 103 کا بخار، اور اس کے ساتھ بے انتہا مشکل نگلنے کے اندر، اور بہت رالیں بہنا، اور آپ کو گلے کے اوپر اور ٹونسلز کے اوپر اور پیلٹ کے اوپر، تالو کے اوپر آپ کو ایک سفید یا ایک گندی گرے رنگ کی جھلی نظر آتی ہے، جس کو ہماری زبان میں سوڈو میمبرین کہتے ہیں۔ تو جب بھی سوڈو میمبرینس ٹونسلائٹس ملتا ہے، اس کا ڈفرینشیل ڈفتیریا ہوتا ہے۔ اس قسم کا گلا جو ہے، اس میں بچہ بے انتہا تکلیف میں ہوتا ہے، ماں باپ تیز بخار کی وجہ سے، نگل نہ سکنے کی وجہ سے جنرلی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ اگر میمبرین ملتی ہے تو آپ کے بچے کو داخل ہو کر ڈفتیریا کے لیے ایویلویٹ ہونا چاہیے، جس کا مطلب ہے ایک تھروٹ سواب بھیج کے ڈفتیریا کی دوائیاں اور اینٹی ٹاکسن ملنا چاہیے ان کو۔ آپ کے بچے کو پہلے سال کے اندر جو مختلف حکومت کی طرف سے ویکسینز ملتی ہیں ڈفتیریا، اس پینٹاویلنٹ ویکسین، ایک پینٹاویلنٹ ویکسین یعنی کہ 5 بیماریوں کی ایک ملی جلی ویکسین آپ کے بچے کو 6 ہفتے، 10 ہفتے اور 14 ہفتے پہ ملے گی۔ ڈفتیریا اس کا حصہ ہے، اور یہ کلڈ ویکسین ہوتی ہے، یہ ایک اینٹی ٹاکسن ہے۔ ڈفتیریا اگر آپ خوش قسمت ہیں تو آپ کے بچے کو ہلکا ڈفتیریا ہو سکتا ہے، جس میں آپ اتنے بیمار نہیں ہوں گے۔ وہ بچہ جس میں ٹاکسن میڈیٹڈ افیکٹس ہوں اور وہ وینٹیلیٹر تک پہنچے، یا پھر اس کو اس کا دل جواب نہ دے جائے۔ لیکن ڈفتیریا ویسے تو گلا خراب کرتا ہے، سانس کی نالی کے اندر ایک جھلی پروڈیوس کرتا ہے، سانس کی تکلیف پروڈیوس کرتا ہے، لیکن ایونچولی یہ بیکٹیریا جب آپ کے بچے کے گلے میں یا ناک کے اندر گھر کر جاتا ہے، یہ ایک ٹاکسن پروڈیوس کرتا ہے۔ وہ ٹاکسن خون کی نالی میں جا کے خون سے پورے جسم پہ پھیل کے نروز کے اوپر اور ہارٹ مسل کے اوپر ایک پیرالائزنگ افیکٹ کاز کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے بچے کی سانس اور دل رک سکتے ہیں۔ اس بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر ہم 3 طریقے سے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک دم سے بچے کی اینٹی بائیوٹک کورس شروع کرتے ہیں، جو کہ ایک 2 ہفتے کا اینٹی بائیوٹک کورس ہوتا ہے، اور یہ اریتھروسین یا سادی پینیسلن ہوتی ہے۔ دوسری چیز اینٹی ٹاکسن ہوتی ہے، ایک اینٹی ٹاکسن کی ڈوز ہوتی ہے، جو کہ بچے کی بیماری کی ایکسٹینٹ، یعنی کہ صرف اگر گلے کے اندر ہے تو ہم 40,000 انٹرنیشنل یونٹس انٹروینسلی لگواتے ہیں۔ اگر وہ ذرا آگے کی طرف پھیلی ہوئی ہے اور زیادہ دیر ہو گئی ہے بیماری کے شروع ہونے سے، ڈیوریشن آف النس 2 دن سے زیادہ ہو گئی ہے، تو پھر ہم اس کو 40,000 to 60,000 یونٹس لگاتے ہیں۔ اور اگر بچے میں ٹاکسن میڈیٹڈ افیکٹس پروڈیوس ہو گئے ہیں تو پھر 60,000 to 100,000 انٹرنیشنل یونٹس لگتے ہیں۔ ایک تو ریڈ الرٹ ہونا چاہیے۔ کوئی بھی بچہ جس کو بہت برا گلا اور اس کے ساتھ بہت تیز بخار ہو رہا ہو، اس کو ایگزامن ضرور کرنا چاہیے کہ سوڈو میمبرین یا ڈفتیریا کی کوئی سائنز اینڈ سمٹمز ہیں کہ نہیں۔ اگر ذرا سا بھی ڈاکٹر کو شک ہے، 80% ڈفتیریا پاکستان میں کلینکلی ڈائگنوز ہوتا ہے، ڈاکٹر کے شک کے بنا پر ہوتا ہے ڈائگنوز، اور لیبارٹری ٹیسٹ نہیں بھیجے جاتے۔ اگر ڈاکٹر کو ذرا سا بھی شک ہے کہ ڈفتیریا ہے تو ان کو قریبی ہسپتال جو کہ بچوں کو دیکھتا ہے اور ڈفتیریا کو مینج کرتا ہے، وہاں پر بھیجنا چاہیے۔ اس کا کوشش کر کے ایک تھروٹ سواب ہونا چاہیے۔ اگر تھروٹ سواب نہیں بھی ہو سکتا تو اس کو ڈفتیریا کا اینٹی ٹاکسن اور ڈفتیریا کی بوسٹر ویکسینیشن اور اینٹی بائیوٹک دینی چاہیے۔ ساتھ میں اس بچے کے ارد گرد پچھلے 2 سے 5 دن میں جتنے بھی لوگ گھر کے اندر ہیں ان کو ڈفتیریا کی پروفیلیکٹک اینٹی بائیوٹک ملنی چاہیے، اور ان کی بھی ویکسینیشن کو بوسٹ کرنا چاہیے ایکسٹرا ویکسین لگا کے۔ اینٹی بائیوٹک شارٹ نہیں ہے۔ جو اینٹی بائیوٹک ڈفتیریا کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ سب سے سادی اینٹی بائیوٹک یعنی کہ پینیسلن یا اریتھرومائسن ہے، لیکن اینٹی ٹاکسن شارٹ ہے۔ اینٹی ٹاکسن جنرلی حکومت کے تھرو پروکیور ہوتی ہے، اور یہ جنرلی اس کی شارٹیجز رہتی ہیں۔ آج کل کے دنوں میں بھی اینٹی ٹاکسن کی کافی شارٹیج ہے، اور بہت مشکل سے ڈاکٹرز کو سب سے زیادہ تکلیف اینٹی ٹاکسن اویلیبل کرنے کے لیے مریض کے لیے ہوتا ہے۔